حمد و ثنا کے بعد سامعین ذویل احترام والاحتشام، سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے، اللہ اپنے حبیب کے صدقہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے اور بندہ احکر کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور سننے کے بعد مجھے اور آپ کو ہم سب کو مل کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے کا ارادہ ہے وہ اس کائنات عالم میں صدر الانبیاء، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات کے داماد ہیں، خلیفۃ الصوم ہیں، داماد رسول، پیکر شرم و حیا، جن کی حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، آسمانوں میں جن کو ذوالنورین کہہ کے پکارا جاتا ہے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کی شادی کا خرچ اٹھائیں، خریدار جنت، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے 2 مرتبہ جنت کا سودا فرمایا، بشیر جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بشارت جنت کی عطا فرمائی، 10 مبشرہ میں سے وہ ہستی ہیں حضرت امیر المؤمنین، جامع القرآن، کامل حیاء والایمان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں، جن کا آج ذکر پاک ہوگا، اور ان کے سیرت طیبہ کے چند پہلو عرض کرنے کی آج نیت کی ہے۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینتہ علیہم۔ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر پہلے سماعت فرما لیں کہ جن کی خاطر مقام حدیبیہ پر 1400 صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے رضی اللہ کہا، اس کو اللہ نے، اس عثمان کو اللہ نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہوگا۔ آج کا کوئی جانور، صرف انسان جو اپنے آپ کو نسل انسانی سے باہر کرنا چاہتا ہے، وہ اگر بھونک مارے تو اس کے بھونکنے سے شان عثمان کم نہیں ہونے والی، بلکہ قرآن جن کی شان بیان کرے، صاحب قرآن جن کی شان بیان کریں، صحابہ جن کی عظمت کا اقرار کریں، آسمان والے جن کی حیا کریں، اللہ سونا جس کی حیا فرمائے، ساری کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، شخصیات، خالق کائنات جن کا حیا کرے، اس کے اوپر کوئی اگر خبیث النسل اپنی عاقبت کو خراب کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کے اوپر
تنقیس کر کے صرف اپنی ہی عاقبت خراب کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، ان کی شانوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. حضرت عثمان غنی کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. خبیث النسل آدمی ہے، وہ عاقبت اپنی خراب کر رہا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی عثمان ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے عثمان ابن عفان بن ابو العاص بن ابی امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف قرشی اموی. یہ 5ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے ساتھ عبد المناف پر جا کر ان دونوں کا سلسلہ ایک ہو جاتا ہے. ادھر سے آقا جی کا دادا جان عبد مناف، ادھر عثمان غنی کے دادا جان عبد مناف، دونوں کا سلسلہ ایک ہو گیا. خاندان ایک، قبیلہ ایک. ہاں جی. دوسرا جو سب سے عظمت اور شان والی بات، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان، آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے، اور آپ کی نانی کا نام ام حکیم البیضاء ہے. ام حکیم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، یہ دونوں جڑواں بہن بھائی ہیں. حضرت عثمان غنی کی نانی اور آقا جی کے والد گرامی، یہ دونوں کون ہیں؟ جڑواں بہن بھائی. اس رشتے سے حضرت عثمان غنی کی والدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان لگی، کیونکہ نانی جان اور والد گرامی دونوں بہن بھائی ہیں. اور ان کی جو بیٹی ہے وہ بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ پھوپھی جان. یہ پھوپھی ذات بہن تھی، پھوپھی کی بیٹی، کیونکہ ام حکیم حضور کی پھوپھی لگی اور وہ ان کی پھوپھی ذات بہن لگی، ان کی والدہ. یہ معارف الصحابہ جلد اول کے اندر، اور آپ کی پیدائش واقع فیل کے 6 سال بعد ہوئی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور ابو عمرو ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے آپ کو ابو عمرو کی کنیت سے پکارا جاتا تھا. اسلام لانے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضور کے نواسے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہو گئی. یہ تاریخ الخلفاء کے اندر بھی اور معارف صحابہ کی پہلی جلد کے اندر بھی یہ اسی طرح موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بھی ٹھیک ٹھاک عرب کے سردار خاندانوں میں صاحب اقتدار شخصیات تھی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو انتہائی خوبصورت وجاہت ڈیل ڈول عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے، میانہ قد تھے، چہرہ خوبصورت، رنگ گورا اور سرخ رنگت کے لیے یعنی لال لال گالیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خوبصورت چہرہ، لال لال گالیں، چہرے پر چند چیچک کے نشان تھے، داڑھی مبارک گھنی، ہڈیاں چوڑی، کاندھے کشادہ، پلیاں بھری ہوئی، ہاتھ لمبے جن پر بالوں کی کثرت تھی، بال گنگریالے، دانت بہت زیادہ خوبصورت تھے اور سونے کے تاروں سے بندھے ہوئے تھے. کن پٹیوں کے
بال کانوں تک آپ کے تھے، پیلے رنگ کا خضاب استعمال کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک تھا۔ کسی نے کیا خوب آپ کی عظمت میں اور شان میں اشعار کہے ہیں، مرتبہ کیا ہے نرالا حضرت عثمان کا، ہر سمت پھیلا اجالا حضرت عثمان کا، بیت رضوان میں دستے رسول پاک نے کر دیا تھا بول بالا، حضرت عثمان کا جامع قرآن بھی کامل ایمان بھی، خوب اونچا ہے ہمالا، حضرت عثمان کا خوب اونچا ہے ہمالا، حضرت عثمان کا۔ اور عقد میں ان کے نبی نے دی ہیں دو شہزادیاں، کیوں نہ ہو رتبہ نرالا، حضرت عثمان کا جامع القرآن ذوالنورین جواد و سخی، ہر لقب ہے فخر والا، حضرت عثمان کا بعد صدیق عمر آتا ہے دل میں جب خیال، پھیل جاتا ہے اجالا، حضرت عثمان کا انبیاء میں جیسی ہجرت جناب لوط کی، ہے صحابہ میں حوالہ، حضرت عثمان کا کیا کرے بھلا ان کی ثنا کا حق ادا، مدح خواں ہے حق تعالی، حضرت عثمان کا۔ اب اس کائنات عالم میں آپ اندازہ کیجئے اس ہستی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جس ہستی کی تعریف خود خدا اپنے پاک کلام میں فرما رہا۔ معارف صحابہ کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 254 میں حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ عبداللہ بن حزم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان سے بڑھ کر خوبصورت انسان نہ دیکھا، نہ مردوں میں نہ ہی عورتوں میں۔ یہ حسن اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جس کو عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، قربان جائیں یار، کیا ہستی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گوشت دیا، آپ سرکار نے فرمایا جاؤ عثمان کے گھر جا کے دے کے آؤ۔ میں نے دیکھا حضرت رقیہ بنت رسول اللہ آقا جی کی صاحبزادی، حضور کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4 صاحبزادیاں، اور یہ 4 صاحبزادیاں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلی، ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلی۔ کوئی جو مرضی کرتا رہے، کسی کا منہ بند تو نہیں کیا جا سکتا، نہیں، کتا بھی تو بھونکتے ہیں، کتے بھی تو بھونکتے ہیں، تو کتے کو بھونکنے سے بندہ روک سکتا ہے؟ اوے بھونکنا نہیں، کتے کی فطرت ہے بھونکنا، فطرت ہے اس کی نا جی، وہ تو بھونکے گا بھونکے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ آپ کتے کو یہ نہیں کہہ سکتے میاؤں میاؤں کرو، انہیں بھونکنا ہی ہے، تو کو بھونکتا ہے بھونکتا رہے، ہمیں سے کیا ہے؟ ہاں جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو انسان ہے، جو نسل انسانی سے ہے، جو مسلمان ہے، جو حضور کا غلام ہے،
وہ حضور کی بات پر یقین کرتا ہے کہ میرے نبی نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جو مسلمان ہے وہ قرآن پر یقین کرتا ہے قرآن نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اور جو بندہ نہ قرآن پر یقین کرے نہ نبی کے فرمان پر یقین کرے, ہم اس کو نسل انسانی سے کیسے تصور کریں؟ وہ نسل انسانی سے تو نہیں نا. تو حضرت رقیہ بنت رسول اللہ حضور کی صاحبزادی, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا, یہ ان کی زوجہ تھی, یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت رقیہ بھی جلوہ گر تھی, حضرت عثمان غنی بھی جلوہ گر تھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے حضور نے یہ گوشت دیا جاؤ ان کے گھر دے کے آؤ, میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں, دونوں کو دیکھنے میں مگن ہو گیا. میں کبھی حضرت بیوی رقیہ کو دیکھ رہا ہوں, کبھی میں حضرت عثمان غنی کو دیکھ رہا ہوں. دونوں کو دیکھتے دیکھتے مجھے دیر ہو گئی. خیر میں نے دیا, میں واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے حضرت اسامہ, تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے اسامہ خیر ہے بیٹا, دیر کیوں ہو گئی؟ اچھا ابھی آپ بولے نہیں, حضرت اسامہ بولے نہیں. آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تجھے بتاؤں تجھے کیوں دیر ہو گئی؟ آئے ہائے ہائے, میں تجھے بتاؤں؟ ہم تو پہلے دن سے یہ یقین لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا. ہمیں تو پہلے دن سے اس بات پر یقین ہے. آقا جی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا, میں تجھے بتاؤں؟ عرض کی جی اے رسول اللہ. آپ فرمائیں, آقا جی نے فرمایا کہ اے اسامہ تو کبھی رقیہ کو دیکھتا تھا کبھی عثمان کو دیکھتا تھا, دونوں اتنے خوبصورت تھے تو فیصلہ ہی نہیں کر سکا ان میں سے زیادہ سونا کون. تو کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. یا رسول اللہ اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی, یہی وجہ تھی. میں دونوں کا حسن و جمال دیکھ رہا تھا, سونا کون ہے زیادہ. ظاہری بات ہے میری جان سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہو. اعلیٰ حضرت کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ ذوالنورین ہو, وہ نور ہو, تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا سونا کون ہے؟ تو لہٰذا ہم یہی کہتے دونوں ہی سونے, دونوں ہی سونے. نہ عثمان کی کوئی مثال ہے نہ حضرت رقیہ کی, میرے نبی کی شہزادیوں کی کوئی مثال. قرآن مجید میں جا بجا اللہ سونے نے اپنے حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غیب کی خبروں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ خبر دی. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے حدیث پاک کے اندر بے شمار مقام, آپ یہ دیکھیں نا جی, نبی کا مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا, نبی کا مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا. اور یہ عام نبی کی شان ہے. میرے آقا جی تو امام الانبیاء ہے, میرے آقا جی تو امام الانبیاء. حضرات صحابہ کرام, حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بے شمار ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان سے متعلق بے شمار ایسی معاملات موجود ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ان تمام ہستیوں کو غیب کی خبر دینے والا بنایا ہے. دیکھیں نا جی, اس کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا غیب جو قیامت سے پہلے کھلنے والا نہیں, وہ ہے اللہ کی ذات خود. اس سے بڑا غیب کوئی نہیں. اللہ کی ذات سے بڑا غیب سارے نبیوں نے کس کی خبر دی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک, وحدانیت کی خبر دی. اور یہ رابطہ ان کا کس سے ہوا؟ ڈائریکٹ اس ذات سے ہوا. اس کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر کیا بات. اور یہاں پر میں ایک اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں. زیادہ تر انبیاء کرام علیہ السلام فلسطین کے اندر آئے, تقریباً 70,000 کے قریب.
فلسطین کے اندر تقریباً 70,000 کے قریب حضرات صحابہ کرام دلوا گھر میں حضرات انبیاء کرام علیہ وسلم. میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی احادیث مبارکہ سے ایک بات پتہ چلتی ہے. اس کو تفسیر در منصور والوں نے چوتھی جلد کے اندر صفحہ نمبر 876 کے اندر نقل کیا ہے، اور یہی بات تفسیر روح البیان والوں نے سورۃ الانبیاء کی تحت آیا 71 نمبر آیا مبارکہ کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جتنا بھی میٹھا پانی آسمان سے نازل کرتا ہے وہ سارا کا سارا فلسطین میں نازل کرتا ہے. پھر وہاں سے اس کی قدرت اور اس کے خفیہ نظام کے تحت اللہ پوری دنیا کے اندر یہ پانی کو پھیلا دیتا ہے. یہ میرے مالک کی قدرت ہے. 70,000 انبیاء کی زمین ہو تو رحمتیں کیوں نہ وہاں پہ اتریں؟ رحمتیں تو اتریں گی نا بھائی. ایک نبی کی برکتی سبحان اللہ ہوتی ہے تو 70,000 انبیاء وہاں جلوہ گر ہوں تو پھر تو کیا ہی بات ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ، اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے اس فلسطین کو آزاد کروائے، ان منحوسوں سے اللہ اس کو نجات دلوائے، اور وہاں پر جا کر ہم جو ہے کھلے عام نمازیں بھی ادا کریں اور اذانیں بھی دیں. وہاں پر سرور دو جہاں کا حضرات انبیاء کا ذکر بھی ہم کریں. اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے. جو لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں نے اور کافروں نے مل کر مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اللہ ان مسلمانوں کی روحوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان ہستیوں کو اور ان منحوسوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے. اللہ ان کو کافروں کو نیست و نابود. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب دیا. کیا ہمارے پاس قرآن مجید میں سے اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں. قرآن مجید میں سے ہمارے پاس اس پر دلیل ہے، اور وہ دلیل کہاں ہے؟ وہ ہے سورۃ النساء کے اندر. سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 کے اندر. کیا دلیل ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا. ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ ارشاد. میں اگر کہوں نا جی جناب میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ میری اتنی سی عقل ہے، اتنا سا علم ہے. میں اپنی عقل اور علم کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا. میری ایک حد ہے، میری ایک جو ہے نا جی قید ہے، میں اس کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے علم کے مطابق، میرے ذہن کے مطابق، فہم کے مطابق، علم کے مطابق میرا بتانا سارا کچھ بتانا نہیں ہے. میں غلط بیانی بھی کر سکتا ہوں، لیکن ایمان سے بتانا کیا اللہ کا قرآن غلط بیانی کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب اللہ بیان فرماتا ہے بالکل ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف اس کا بالکل برحق ہے، اور جو اس پر یقین نہ رکھے بے ایمان ہے. جب میرے رب نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تیرے رب نے تجھے بتا دیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے تیرے اوپر. بھائی سارا کچھ نہ بتا کر یہ کہنا کہ یہ بڑا عظیم فضل ہے، یہ تو غلط بیانی ہے نا. بھائی بہت بڑا فضل جب ہی ہو سکتا ہے جب سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا، سارا کچھ ہی دم دیا ہو، پھر بڑا فضل ہو سکتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خیر کثیر جو دے دیا، فضل اللہ علیہ عظیمہ جو کر دیا. یہ قرآن کی آیات بینات بتا رہی ہیں ہماری وہاں پر
عقلوں کے پرندے نہیں پہنچ سکتے جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کو علم اور مقام عطا فرمایا، قرآن اور حکمت عطا فرمائی۔ جب قرآن کے اندر ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ موجود ہے، خشک ہو، تر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، سب قرآن کے اندر ہے، ہر ایک ایک چیز قرآن کے اندر ہے، اور اللہ کہتا ہے محبوب یہ قرآن اور حکمت ہم نے تمہیں سکھائی ہے۔ الرحمن علم القرآن، علم القرآن، الرحمن علم، وہی رحمان ہے جس نے آپ کو قرآن سکھایا۔ میں قرآن سکھاؤں گا اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق، اپنی جو ہے نا جی وہ حدود کے مطابق، لیکن رب سونا کہتا ہے محبوبہ ہم نے آپ کو سکھایا۔ رب سونا سکھائے، محبوب سیکھیں، پھر کوئی کسر رہ جائے، پھر رب کہے بھی ہم نے سارا کچھ سکھایا ہے۔ او بے ایمان، ایمان لے آئے اس بات پر، جو نبی کے علم پر نقص کرے، جو نبی کے علم کو کم کہے، جو لا علم کہے، او خوف خدا کر، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں میں نے سارا کچھ سکھایا، تو یقین اللہ کی ذات پر نہیں آئے تو ایمان سے بتاؤ پھر کیا بندہ کہے؟ وہ لوگ جو امام الانبیاء کی علم پر نقص کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، قرآن ان کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھایا، اور یہ نہیں کہ تو نے میں نے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ آج دنیا کے اندر لوگ جاتے ہیں جامعۃ الازہر کے اندر، مصر میں جاتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یار ہم نے وہاں پہ قرآن سیکھنا ہے، وہاں پہ قرآن سکھانے والے بڑے شاندار ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے مزہ آ جاتا ہے۔ آپ جب اب تو کلاسیں ان کی آن لائن بھی ہو گئی ہیں اور موجود بھی ہیں سوشل میڈیا پر، ایک ایک لفظ کی ایک ایک حرکت کے اوپر، اس کی ادائیگی کے اوپر، اس کے مخرج کے اوپر، وہ ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ دلا کے پھر اپنے سٹوڈنٹ کو پاس کرتے ہیں۔ یہ نہیں، اب ہمارے ہاں اقلاب کیا ہے، ادغام کیا ہے، اخفاء کیا ہے، اظہار کیا ہے، ہمیں کوئی پتہ کوئی نہیں۔ ترقیق کیا ہے، تفخیم کیا ہے، تسہیل کیا ہے، ہمیں بالکل کوئی پتہ نہیں۔ یہ ساری وہ قوانین ہیں جن قوانین کے تحت قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ اور آج کا استاد وہ اس وقت تک اپنے طالب علم کو اپنی کلاس سے فارغ نہیں کرتا جب تک وہ بالکل صحیح ادائیگی اور صحیح قرآن پڑھنا نہ سیکھ لے۔ جب مکمل طور پر وہ سیکھ جاتا ہے پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، پھر اس کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے ہاں اب آپ اس قابل ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ یعنی ایک عام اس دنیا کے، اس شہر کے چھوٹے سے محلے کا ایک استاد اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا، اس وقت تک اپنی سند ایک کاغذ کا ٹکڑا جاری نہیں کرتا جب تک اس کو اطمینان نہ ہو جائے یہ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے۔ ایمان سے بتانا، پھر رب کریم جب قرآن سکھائے گا تو کس کمال کے ساتھ سکھائے گا؟ جب رب سونا سکھانے والا اللہ ہو، سیکھنے والا محبوب خدا، پھر کوئی کسر، اور پھر یہ بیان جاری کر دے اللہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو محبوب تم نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں سکھایا، اور پھر کیسا سکھایا؟ ایسا سکھایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا، بہت بڑا فضل ہو گیا۔ حضرت ہر ایک بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی شے دے کے وہ اس کو کہتا ہے یہ تھوڑی چیز یا زیادہ تھی۔ میرے جیسے بندے کے لیے 50,000 1 لاکھ بہت بڑی چیز ہے، میری اوقات ہی تھی، لیکن جو کروڑ پتی آدمی ہے اس کے لیے لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ کوئی مسئلہ نہیں، وہ یار تھوڑی سی رقم ہے نہیں۔ جو ارب پتی لوگ ہیں ان کے لیے 2 4 5 10 کروڑ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایسے ہی ان کے لیے۔ حضرت اس کائنات میں علموں کا مالک اللہ، حکمت کا مالک اللہ، سارے خزانوں کا مالک اللہ، وہ جب بیان کرے گا وہ بات اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ دنیا کا سخی، دنیا کا صاحب مال، وہ اپنی حیثیت کے مطابق بات کرتا ہے کہ یہ جو میں نے دیا ہے یہ بہت کچھ ہے،
لیکن جب وہ مالک بات کر کے کہے وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تو خود تصور کر لو کتنا بڑا فضل ہوگا، کتنا بڑا فضل ہوگا، اتنا بڑا فضل۔ اب اس کو ہم اگر اپنی جو زبان میں کہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ میرے کملی والے اب ایک آیہ مبارکہ بس برکت کے طور پر، اور فرمایا سورہ تکویر کی آیت نمبر 24، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ہم حضرت آپ کے سامنے اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان رکھ سکتے، ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں یہ وہ قرآن کا حصہ ہے، یہ وہ مقام ہے جس مقام میں اللہ نے اپنے بندہ خاص کو خاص فضیلتوں سے، خاص کرم نوازی سے سرفراز فرمایا۔ ہم آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں، ہم احادیث مبارکہ بتا سکتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 3192 نمبر کے اندر کتاب بدء الخلق کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور روایت کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عادل الاصحاب مزین منبر والمحراب امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے شیطان بھی چلتا ہے، جن سے شیطان بھی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، وہ جس راستے سے چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ میرے سونے نبی ایک دن منبر پر جلوہ گر ہوئے، کملی والے نے جب سے کائنات شروع ہوئی اس وقت سے بتانا شروع کیا، اس وقت سے بتانا شروع کیا، بتاتے 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 حتیٰ کہ جب تک تمام جنتی اپنے جنت میں اور جہنمی جہنم میں نہیں پہنچ گئے، سرکار نے سارا کچھ بتا دیا، جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، پھر وہ کہتے ہیں کہ حفظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس بندے نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا۔ صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث 3192 نمبر پر موجود ہے، میرے کملی والے نے ابتدائے کائنات سے لے کے انتہائے کائنات تک سب کچھ اپنے غلاموں کو بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے بتایا، ہم نے غیب کا علم دی۔ اب دیکھیں جنت حاضر ہے یا غیب ہے؟ جنت غیب ہے نا جی، جنت کی نعمتیں حاضر ہیں یا غیب ہے؟ غیب ہے، آج تک غیب ہے، آج تک غیب ہے۔ جہنم کے عذاب، جہنم کے درجات، جہنم کی ساری چیزیں کملی والے نے ساری اپنے غلاموں کو بتائی ہیں یا نہیں بتائی؟ آخری جنتی کا نام تک کملی والے نے بتا دیا۔ عمر فاروق اعظم جس کی زبان سے کبھی جھوٹ جاری نہیں ہوتا، حق اللہ نے عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ ایسا مقام اور ایسی عزت اور ایسا ایمان دیا ہے، روئے زمین پر کوئی عمر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ زبان کہہ رہی، سچی زبان کہہ رہی، آپ کے سامنے کوئی جھوٹی حدیث بیان کرتا آپ کوڑے لگاتے، بھائی ماننا ساڈے ہوندے، نبی پاک نے جھوٹ بننا ہے۔ آپ کبھی غلط بیانی کو برداشت نہیں کرتے تھے، لوگ ڈرتے تھے اس وقت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان، کامل ایمان والا شخص، وہ خود بیان کر رہا ہے، روایت کرنے والے امام بخاری علیہ رحمہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے، قرآن بیان کرے، نبی کا فرمان بیان کرے، ہم نے سب کچھ سکھا دیا، اللہ کہتا ہے میں نے سارا کچھ سکھا دیا۔ یا تو یہ لوگ مجھے اس بات کا جواب دیں، یا تو یہ سچے ہیں یا پھر اللہ کا کلام سچا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں،
یا یہ سچے ہیں، یا پھر قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یا پھر قرآن سچا ہے۔ تو میری نظر میں تو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سچا ہے۔ آج کا بالکل جتنا بھی محقق ہے وہ میرے سامنے کیڑی مکوڑی کی طرح ہے، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اوے اللہ کے بندے، قرآن دیکھ، اللہ کا فرمان ہے، کائنات کے خالق کا فرمان ہے، وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے غلط بیانی کی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا۔ بھائی ظرف کی بات ہوتی ہے، مال کی بات ہوتی ہے، مقام کی بات ہوتی ہے، ہر ایک بندے کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ میرا ظرف اپنا ہے، میری حیثیت، میری اوقات، میری حدود اپنی ہے۔ میں 1,00,000 روپے کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں، ارب پتی آدمی کروڑوں روپے چیز کو کچھ نہیں سمجھتا۔ میرے ایک دوست ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، دفتر ان کا پاکستان کے اندر ہے، کاروبار ان کا دنیا میں پھیلا ہو، کبھی چائنا، کبھی جاپان، کبھی کوریا، کبھی اورلم پرلم سارے۔ وہ کہنے لگے یار میرا ارادہ ہے میں مسجد بنواؤں۔ میں کہا بسم اللہ بنواؤ جی، اللہ اچھی بات ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کتنا بجٹ؟ کہتا زیادہ نہیں، بس 10 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے۔ 10 کروڑ روپے سے ساری زندگی نہیں دیکھے، 10 کروڑ روپے ہم نے ساری زندگی نہیں، اس نے صرف مسجد کے لیے 10 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا جی مجھے جب کوئی اچھی جگہ ملی، اچھا مقام ملا، میں نے وہاں پہ انویسٹ کر۔ ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے جی۔ اب اس کی اپنی مجھ سے کوئی کہ 10 کروڑ، اسی ساری زندگی میں ٹیل لاندے رہی ہے، نہیں 10 کروڑ کہاں سے؟ یہ میرا ظرف تھا، یہ اس کا ظرف تھا۔ اس کے پاس جو اللہ نے دی، کائنات کے خالق کے پاس کیا ہے؟ وہ سارے خزانوں کا خود مالک ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے جو مرضی دے دے۔ بھائی میں نے تینوں کی تکلیف ہے، رب کے خزانے ہیں، مالک وہ ہے جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے دے دے، کسی کی کیا ضرورت ہے کوئی باں باں کرے۔ اب پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا جی، جو حضور کے علم پر، مقام پر تنقیس کرتے ہیں، نقص کرتے ہیں، وہ لومڑیاں ہیں جن کی پہنچ میں انگور نہیں ہے، تو دور سے ہی دیکھ کے ہاں انگور کھٹے ہیں، اور تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا، انگور کھٹے ہیں۔ یہ وہ لومڑیاں ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو میرے رب نے جو عزتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے، نسل انسانی کے اندر آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی صحابی کی زوجیت میں، نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، کسی بھی صحابی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ حضرت عثمان غنی وہ واحد امتی ہیں، واحد صحابی ہیں، اور صحابی بھی امام الانبیاء کے ہیں، جن کو میرے رب سونے نے اس عزت سے، اس کرامت سے، اس شرف سے سرفراز فرمایا ہے کہ 2 نبی کی لخت جگر، جو اماں جی خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادیاں تھیں، جو اماں جی کی صاحبزادیاں تھیں، اسی ماں کی بیٹی، جس کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اسی ماں کی بیٹی، اسی ماں کا دودھ اس رقیہ نے بھی پیا ہے جس ماں کا دودھ فاطمہ الزہرا نے پیا ہے، اسی ماں کا دودھ زینب نے بھی پیا ہے جس ماں کا دودھ زہرا نے پیا ہے، اسی ماں کی بیٹی ام کلثوم بھی ہے جس کی فاطمہ الزہرا ہے۔ ایک بیٹی کو مانا جائے، 3 کا انکار کر دیا جائے، وہ بھی صرف اس جو ہے نا جی وہ کیا کہتے کوڑ کے اندر، یا اس غصے کے اندر، یا اس نفرت کے اندر کہ چونکہ یہ دوسرے خلفاء کی نکاح میں آ گئی تھی اس لیے، یا دوسرے صحابہ کے آ گئے تھے اس لیے حضرت۔ تو پھر ہم یہ کیا کریں؟ یہ انگور کھٹے ہیں۔ ہاں جی، آپ جب ہم قرآن سے ثابت کریں صحابہ کی شان، احادیث سے ثابت کریں صحابہ کی شان، تو کہتے ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے۔ تم نہیں مانتے، نہ مانو، ہم تمہیں منوانے کے لیے آئے۔ اور بھائی جس کو جو عظمت اللہ نے دی ہے، آج جس کو جو میرے رب نے عزت سے نوازا ہے، جتنے مرضی کیڑے مکوڑے چون چون کرتے رہیں، کیا ان کی شان میں کوئی فرق آ جائے گا؟ ایمان سے بتانا۔ اللہ نے سب سے زیادہ مقام امت میں کس کو دیا؟ صدیق اکبر کو، ٹھیک ہے؟ ایک خاص مکتبہ فکر، اس کو تکلیف کس سے ہے؟ صدیق اکبر سے۔ کیوں تکلیف ہے؟ پہلے نمبر پر کیوں ہے؟ آج بھی لڑائی پہلے نمبر کی چل رہی، وہ کہتے نہیں پہلا نمبر اس کا، ہم کہتے پہلا نمبر صدیق دا، وہ کہتے نہیں پہلے نمبر اس کا، ہم کہتے پہلا نمبر صدیق دا۔ پھر اللہ نے جو عزتوں سے نوازا، جس ایمان سے، جس کمال سے اللہ نے فاروق اعظم کو نوازا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکلیف ہے لوگوں کو۔
وہ یہ کون تھا، یہ فلانا تھا، وہ ایک میں کیا کروں یار، میں اگر کسی کو جانور بھی کہوں نا جی، جو ہمارے ہاں گالی سمجھا جاتا ہے، کتا بھی کہوں نا جی تو وہ کتے کی توہین ہے، وہ کتے کی توہین ہے۔ کتے بھی اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے کتا بھی ہو نسلی، ہو کتا ہو نسلی ہو خاندانی کتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور پھر ان کتوں کو بھی اللہ جو ہے وہ رحمتوں سے نوازتا ہے، وہ کتے بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ میں اب ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی پتہ نہیں یہ کون سی نسل ہے جس کو سب سے پہلے تکلیف ہوتی ہے صدیق اکبر سے، پھر تکلیف ہوتی ہے فاروق اعظم سے۔ اس کائنات میں میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میں قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بناتا ہوں کہ کائنات میں سب سے خوبصورت ترین مقامات وہ ہیں جہاں پر کملی والے جلوہ گر ہوئے، ان مقامات جیسا کوئی مقام نہیں۔ ہم مکے جیسا، مدینے جیسا کسی کو نہیں مانتے، ہم کملی والے کے گھر جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ کملی والے جہاں جلوہ گر ہیں، اس وقت بھی آقا جی جہاں جلوہ گر ہیں، ہم اس روح خطہ زمین جیسا خطہ زمین کسی اور کو نہیں مانتے۔ سب سے اعلیٰ افضل مقام، شان، عظمت والا وہ مقام ہے جہاں آج کملی والے جلوہ گر ہیں۔ میں خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، پہلے سب سے پہلے کملی والے سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین کا آپ کا جلوہ گری ہے، وہاں پر آپ کا روز انور ہے، پھر صدیق اکبر کا ہے، پھر فاروق اعظم کا ہے۔ میں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے وہ مقام دیکھ کے آیا ہوں، اللہ کی قسم تیسرا ان تین کے علاوہ چوتھا بندہ کوئی نہیں نظر، وہاں پر چوتھا کوئی نہیں، صرف تین مزارات ہیں، حضور سرور دو عالم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، دو عظیم ہستیاں۔ اہل سنت کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، سب سے شان والا، عظمت والا صدیق اکبر میرے محبوب کے غلاموں میں پہلا نمبر جس کا اللہ نے جس کو دیا وہ یار صدیق، اسی طرح کملی والے کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ پھر دوسرا نمبر رب سونے نے اپنے محبوب کے دوسرے غلام فاروق اعظم کو دیا، اسی نمبر کے ساتھ کملی والے کا دوسرا غلام کملی والے کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور بانگے بول ساری کائنات میں اعلان کرتا جا رہا ہے، اور دنیا والوں عزت والے دیکھنے ہیں تو ادھر آؤ، عزت والے کے ساتھ عزت والے پڑے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق شاعر یا غوث اعظم دستگیر۔ جس بندے کے پاس جو ہوگا وہ بندہ وہی دے۔ میرے پاس عزت ہے، میں آپ کو عزت دوں، میرے پاس کمینگی ہے، غلاظت ہے، منافقت ہے، میں آپ کو گندا، کمینہ اور غلیظ کہوں گا۔ میں خود منافق ہوں نا، میں آپ کو منافق کہہ رہا ہوں، میں خود گندا ہوں نا، میں آپ کو گندا کہہ رہا ہوں، میں خود کمینہ ہوں، میں آپ کو کمینہ کہہ رہا ہوں۔ عزت والے ہی عزت والوں کو عزت دیا کرتے ہیں، کمینے عزت کبھی نہیں دے سکتے۔ کمینوں کے پاس سوائے ذلت کے، خاری کے اور گندگی کے کچھ بھی نہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے بیٹا دشمنی بھی کرنی ہے نا، خاندانی بندے کے ساتھ دشمنی کرنا، کسی کمینے کے ساتھ دشمنی نہ کرنا۔ خاندانی بندے کی دشمنی بھی قانون کے مطابق ہوتی ہے، وہ کسی سے دشمنی کرے گا تو خاموش ہو جائے گا، بات نہیں کرے گا اس کے بارے میں، کوئی ذکر ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں۔ لیکن کمینہ آدمی جب کبھی دشمنی کرے گا تو اس کی عزت کو اچھالے گا، اس کی فیملی کو اچھالے گا، اس کی ذاتیات کے اوپر حملے کرے گا۔ ہر ایک بندے کے پاس وہی وہ تقسیم کرتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ میں قربان جاؤں، شانوں کے عزتوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور جو ان کے پاس آتا گیا ان کو عزتوں سے نوازتے چلے گئے۔ صدیق اکبر عزت والے، آقا جی کملی والے نے عزت والے تھے، صدیق کو عزت دی۔ مصلی رسول پر سب سے پہلے جس کے پیچھے کملی والے نے نماز پڑھی اور سب سے آخر میں جس کے پیچھے نماز پڑھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ فاروق اعظم ان کے، پھر عثمان غنی کو کملی والے نے 2 صاحبزادیاں دینے کے بعد جب دونوں کا وصال ہو گیا، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اللہ کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے ساری تیرے نکاح میں دیتا۔ عزت والے تھے نا جی، عزت والے نے عزت والے کو عزت دی۔
آج کا ایک جانور سے بھی بدتر آدمی، اولئک بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ میں کس جانور کا نام لوں جس جانور سے میں آپ کو تمثیل دے سکوں؟ ہر جانور اللہ کے نبیوں کی عزت کرتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کی مثال سے بڑھ کر میں آپ کو کیا دوں؟ کتے بھی جانتے ہیں اللہ والوں کی عزت اور شان مقام کیا ہے۔ جب میں پرسوں لیکچر دے رہا تھا اور لیکچر کے دوران میری سورت تھی، اللہ آپ کی خیر کرے، حجر، سورۃ الحجر تھی، اس کے اندر اللہ کا اور شیطان کا نا جی مکالمہ ہو رہا ہے۔ شیطان سے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، یہ سارا۔ شیطان کہتا ہے یا اللہ مجھے تو لعنتی بنا دیا ہے، میں اب تیرے ان بندوں کو بھی لعنتی بناؤں گا جو تیرے نافرمان ہوں گے یا تیرے بندے ہوں گے۔ اب شیطان خود اقرار کرتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، میں تیرے بندوں کو گمراہ تو کروں گا ساروں کو، لیکن وہ بندے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرا چال، میری کوئی بھی شے وہ تیرے بندوں پر نہیں چل سکتی۔ حضرت اللہ کی قسم، جو رب کریم کے محبوب کے سچے غلام ہیں، جو مرضی جانور جتنی مرضی ٹاؤں ٹاؤں کر لے، اللہ کی قسم ان کے دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوتے کہ پہلا نمبر صدیق کا ہے۔ وہ عزت والوں کی عزت جانتے ہیں، آپ جو مرضی کہتے ہیں، شیطان خود اقرار کرتا ہے اس بات۔ یہ جتنے بھی پلپلے انڈے ہوتے ہیں نا جی، پلپلے گندے انڈے، وہ اس طرح کڑبازیاں کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرا باپ بھی صدیق کا غلام تھا، چاروں یاروں کا غلام تھا، اہل بیت کا غلام تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جوتے بھی ہمارے سر کا تاج، اہل بیت کے جوتے بھی ہمارے سر کا تاج، اور امام الانبیاء کے بارے میں میرا ہی نہیں میرے سارے بڑوں کا یہی عقیدہ ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو ہاں پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہمارے سروں پر تو ان کے جوتے بھی آ جائیں تو ہم سمجھتے کائنات میں اس سے بڑا کوئی تاج نہیں۔ ہم کیسے کسی کی گستاخی کر سکتے؟ ہم علی المرتضیٰ کے بھی نوکر، ہم علی کے بچوں کے بھی نوکر، ہم حسنین کے بھی نوکر، امام حسن کے نوکر، امام حسین کے نوکر، ان کی اولاد کے نوکر، ہم خاتون جنت کے در کے خاک روپ، ہم حضور کی ساری اولاد کے نوکر، ہم حضور کے اصحاب کے بھی نوکر۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صحابہ کی آڑ لے کے ہم اہل بیت کو برا کہیں یا اہل بیت کی آڑ لے کے ہم صحابہ کو برا کہیں۔ بھئی عزت دینے والا اللہ ہے، جس نے جس کو دی جتنی دی وہ اس کی مرضی ہے، دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ اب عثمان غنی کی شان، ان کی قسمت میں پوری نسل انسانیت کے اندر حضرات انبیاء کے تمام صحابہ میں سے یہ واحد ایسی فضیلت ہے جو ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آتی۔ اب یہ شان پوری نسل انسانی میں کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ اب لوگ اس کے اوپر اعتراض کریں، ٹم ٹم کریں، عثمان دیکھیں گے، ایک بات یاد رکھیں، اسلام وہ چیز ہے، کلمہ وہ چیز ہے جو تمہاری پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کلمہ ایمان، پیچھے آپ نے کیا 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 نہیں کیا، جس وقت ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اب آپ کے سارے پچھلے کاٹ دیے گئے، ختم ہو گئے۔ اب اثر نو شروع کرو۔ اب وہ زمانہ جو آپ کا زمانہ کفر گزرا ہے، وہ جہالت کا زمانہ گزرا ہے، اس کا کوئی اب تانا دے، اس سے بڑا بد نسل انسان کوئی نہیں جو اس زمانے کا تانا دے۔ بھائی جب کملی والے جلوہ گری نہیں ہوئے، جب کملی والے نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا، اس زمانے کا تانا کس کو دو گے تم، اور کیوں دے رہے ہو؟ اگر جب کملی والے آ گئے، جلوہ گر ہو گئے، پتہ لگ گیا کہ کائنات کے صدر کائنات جلوہ گر ہو چکے ہیں، ہدایت کا بانی جو ہے وہ منبع ہدایت ظاہر ہو چکے ہیں، جلوہ گر ہو چکے ہیں، اعلان نبوت ہو چکا ہے، اب وہ سارے غلام تو کملی والے کے غلامی میں آ رہے ہیں نا۔ ہدایت سامنے آئی، لوگوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد اب زمانے کفر کے تانے آپ دیں گے ان کو، جو اس زمانے کے تانے دے، اس سے بڑا بد نسل کون ہے؟ بھئی اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے سند رضا کی جاری کر دی۔ کملی والے کے سامنے بیٹھے میں حضور نے فرمایا صدیق تم ہی جنتی، عمر تم ہی جنتی، عثمان تم ہی جنتی، علی تم ہی جنتی، طلحہ تم ہی جنتی، زبیر تم ہی جنتی، عبد الرحمن تم ہی جنتی، سارے 10 صحابہ کے نام لے کے تم ہی جنتی، تم ہی جنتی، تم ہی جنتی، تم ہی جنتی۔
اللہ کے رضی اللہ عنہ مرضو میں راضی ہو گیا، حضور ان کو سند جاری کر دے۔ ایمان سے بتاؤ پھر آپ یہ جانوروں سے بدتر مخلوق جو ان کے اوپر بکواس کرے۔ ان لوگوں کے ساتھ وہ ایک منحوس آدمی امریکہ میں بیٹھ کر پورے دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے، عمر اور صدیق کا ایمان تم جو ہے ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نیک بندو کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے منحوس کی آواز سننے کے قابل بھی نہیں ہے، ایسے بندے کی آواز سننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو کل دیکوڑ کر لی چھتیرہ نہ جب پھر تیری اوقات کی ہے تو صدیق کی بات گل کریں، ایمان صدیق پر تو بات کرے، ایمان عمر پر تو بات کرے، ایمان عثمان تو پر بات کرے، تیری اوقات کیا ہے؟ یہ لوگ جانوروں سے بدتر، کیڑے مکوڑوں سے بھی کمتر لوگ ہیں یہ لوگ، جن کو اتنا پتا کوئی نہیں کہ صدیق اکبر کی جب بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ ان کو عزت دیکھیں نا جی، بخاری شریف کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک روایت موجود ہے، کملی والے نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آقا جی علیہ السلام کے نالین شریف کے ساتھ جوتے مبارک کے ساتھ کچھ نامناسب چیز لگ گئی۔ نماز کے دوران اللہ نے حکم فرمایا، پیارے محبوب آپ پاک ہو، پاکیزہ ہو، محبوب آپ کے قدم مبارک کے ساتھ کچھ چیز نالین کے ساتھ نامناسب چیز لگ گئی ہے، محبوب اس کو اتار دیں۔ کملی والے نے جوتے اتار دی، آقا جی نے اتارے، سارا کچھ سارے صحابہ نے پیچھے اتار دی۔ حضور نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا، بھائی مجھے تو اللہ نے حکم دیا تھا جوتے اتار دو، تو میں نے اس لیے اتار دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا اللہ نے کیا کہا ہے، یہ کہا نے کہا، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، سونے نے جو کہا ہے ہمارے لیے وہی دلیل ہے، جو سونے نے کہہ دیا ہمارے لیے وہی دلیل ہے۔ آپ نے جوتے اتار دیے محبوب، ہم نے بھی جوتے اتار دی۔ اب یہ روایت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنی سی نامناسب چیز لگی، تھوڑی سی، اللہ کو وہ پسند نہیں آئی کہ وہ محبوب کے جسم کے ساتھ لگی جائے، وہ اتروا دی، فوراً سے پہلے اتروا دی۔ کافر تو سر سے لے کے پینوں تک پلیت ہے، انما المشرکون نجس، وہ سور کی طرح پلیت ہے، کافر مشرک سور سے بھی بدتر پلیت ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ صاحب ایمان نہ ہوتے، رب کریم کبھی اپنے محبوب کے حجرے کے اندر قیامت تک ان یاروں کو جگہ نہ عطا فرماتے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہو، اللہ کا قرآن گواہی دے۔ وہ کہتے جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو دفعہ ہمیں اس سے کیا؟ ان کو شانیں اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی ہیں، ان کو شانیں عظمتیں اللہ سونے نے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت جی اللہ کی قسم اگر آپ یہ کہیں کہ کملی والے سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر، آپ کے در کی غلامی کو چھوڑ کر، آپ کے گھر کی غلامی کو چھوڑ کر تم مسلمان ہو جاؤ گے یا صاحب ایمان ہو جاؤ گے یا نجات پا جاؤ گے، اللہ کی قسم یہ خام خیالی ہے، یہ ایک دیوانے کا خیال تو ہو سکتا ہے، حقیقت پر مبنی یہ بات نہیں ہو سکتی۔ حضور کی غلامی کے بغیر، آپ کے در کی غلامی کے بغیر کائنات میں نجات نہیں حاصل کی جا سکتی۔ ہر ایک مذہب نے اپنے گھر کی جیبوں کو بھرنے کے لیے اپنی تنظیموں کی ابتدا کی ہے۔ بانی اسلام سرور دو عالم صدر کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کا لگا ڈھیر، پہاڑ بن گیا، پہاڑ بن گیا۔ حضرت امام حسن تشریف لائے، کھجوریں تھی صدقے کی، حضرت امام حسن نے اٹھا کے منہ میں ڈالی، جیسے ہی منہ میں ڈالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ کے منہ میں انگلی ڈالی، فرمایا نکالو، نکال 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 نکالو منہ سے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے؟ آل محمد صدقہ نہیں کھا سکتے، نکالو اس کو۔ جو نبی اپنے نواسے کے منہ میں ایک کھجور نہ جانے دے، اس نبی کے اوپر یا اس کے غلاموں کے اوپر کوئی اعتراض کرے، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی جو ہے نا غیر مناسب شخص کیوں نہیں، اس کائنات میں شخص کیوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرمائیں، غزوہ تبوک کی باری آئی، آقا جی علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی چندہ اکٹھا کرو، چندہ اکٹھا کرو بھائی،
ضرورت ہے، اسلام کو ضرورت ہے۔ آپ نے پہلے 100 اونٹ دیے، پھر 300 اونٹ دیے، پھر 700، 1000 اونٹ بما ساز و سامان آپ نے دیے۔ کملی والے نے فرمایا عثمان جا، آج کے بعد تو جو مرضی تیرا دل کرتا ہی کر، اللہ نے تیرے نصیب میں جنت لکھ دی ہے۔ یہ ضمانت اللہ کے رسول دے کے گئے۔ دعا کرو ہم جب تک زندہ رہیں حضور کی سچی غلامی، حضور کے صحابہ کی محبت نصیب ہو۔